کیا اب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر 20 سیکنڈ میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ ہندوستان کی بے روشن تاریخ میں جنسی زیادتی کی طویل تاریخ ہے، خاص طور پر زیادتی کی۔ لیکن اس طرح کی صورتحال کو کیا پیدا کیا ہے؟ ہندوؤں کا یقین ہے کہ وہ لاکھوں خدوں میں عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے خدوں کو ہندو افسانوں میں زیادتی کرتے ہوئے تصور کیا گیا ہے۔ شیوا پرانا ایک مقدس متن ہے جو ہندو خدا شیوا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ بڑے ہندو خداؤں میں سے وشنو نے ایک عورت کے شوہر کی شکل میں اس کے ساتھ جنسی تعلقات بناتا ہے، جس کو وہ حسنجیت تھی کہ وہ اس کے شوہر ہی آوے۔ عورت کا نام ورندا تھا، جو تلسی کے نام سے بھی مشہور تھی۔ جمع کے آخر میں ورندا نے اس کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے بدکار کہا۔ پھر اس نے اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے وشنو کو لعنت بھیجی، جس کی وجہ سے وشنو کی بیوی اغوا ہو گئی، اور اسے بچانے کے لیے اس کو جنگل سے بندر فوج کی مدد کی ضرورت پڑی۔ یہ کیا کوئی چیز ہے کہ خواتین کو زیادتی کرنے والا کوئی خدا ہی ہے، اور اس سے بدتر اس زیادتی کو ایک تہوار کے طرح منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، ہندوؤں نے فخر سے ورندا کی زیادتی کو تلسی ویواہ کے نام سے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ وشنو کو کمزور کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جس کے لیے اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنی بیوی کو بچا سکے۔ ایک انسان کو اس طرح کے خدا سے کیسے خوفزدہ ہونا چاہیے جب وہ ایسی جرائم کرتے ہیں؟ کیا ہندوؤں کو یہ جرائم کرنے سے کچھ روک رہا ہے جب ان کا خود کا خدا ملامت سے بچ نہیں سکا؟ وشنو کسی کو بھی کیسے محافظت کرنے کا مطلب ہو سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو محافظت رکھ سکتا ہے؟ ایک اور بڑے خدا جو ایسی جرائم میں ملوث ہوتا ہے وہ ہندو افسانہ میں شیوا ہے۔ ایک ایسی کہانی ہے ایک عورت کی جو جنگل میں ننگی تھی۔ شیوا نے اسے دیکھا اور اس کی طرف چل پڑا۔ عورت نے اسے اپنے قریب نہیں آنے کی کوشش کی، لیکن شیوا اس کا پیچھا کرنے لگا، اور مت میں شیوا کو خواہشات کی تمام طاقت سے متاثرہ بیان کیا گیا ہے۔ شیوا خواہشات سے گرفتار ہوتا ہے اور اس کی پیچھا کرنا شروع کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے خواہشات سے ایک مرد ہاتھی عورت ہاتھی کا پیچھا کرتا ہے۔ شیوا اسے شدید رفتار سے پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور پھر اسے پکڑ لیا۔ من میں اس کی ناخواہشتگی کا تفصیلی بھی بتاتا ہے۔ اگرچہ وہ ناخواہشتگی سے تھی، لیکن وہ اس کو اپنی بازوں میں لے کر شیوا اس کو گلے لگاتا ہے، جیسے ایک مادہ ہاتھی کو ایک نر ہاتھی کو گلے لگاتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے وہ شیو کے قبضے سے بچ جاتی ہے اور دور بھاگ جاتی ہے۔ برہما ہندوؤں میں ایک ممتاز معبود ہے۔ انہیں تریمورتی میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، یعنی 3 معبودوں کا ترکیبی سلسلہ۔ تریمورتی میں برہما، وشنو اور شیوا شامل ہیں، جو تخلیق، حفظ اور تباہی کے عملوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے خلاف یہ جرم کیا ہے۔ پرانا کہتا ہے کہ سرسوتی برہما کی بیٹی اور بیوی دونوں تھیں۔ متسیا پرانا کہتا ہے کہ سرسوتی برہما کے جسم کی آدھی حصے سے پیدا ہوئی تھی، اور برہما نے اسے اپنی بیٹی کی طرح قبول کیا۔ لیکن نو پیدا ہوئی سارسواتی کی خوبصورتی نے برہما پر قبضہ کر لیا، جو اپنی خواہش کو نہیں روک سکا اور اس کو اپنی بیٹی قبول کرنے پر پشیمان ہو گیا۔ البتہ یہ اپنی بیٹی پر تشدد کرنے سے روک نہیں پایا۔ اس نے سوچی، وہ مجھ سے تعلقات کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس نے مجھے اپنے اب سے پیدا کیا؟ بہت بڑھیا، مجھے خود کو چھپانے چاہیے۔ وہ ایک گائے بن گئی، دوسرا بیل بن گیا، اور اس کے ساتھ مل کر اس سے گائے پیدا ہوئی۔ یہ کہانی اس بات کی تصدیق کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ گائے کیسے پیدا ہوئی۔ دونوں تشکیلی صورتیں بدلتے رہے اور جوڑا بن کر نسل پیدا کی تمام مختلف جانوروں کے۔ ہندو اسلام کو بری چیزوں کا ذمہ دار بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ ان متون کو فروغ کرنے کا مقصد ہندو مذہب کی تضحیک نہیں، بلکہ وہ ہندوؤں کی آنکھیں کھولنے کا ہے جو بے جا حقارت اور نفرت کرتے ہیں۔ اللہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اسے بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو کوئی شریک چاہیے۔ وہ ہر قوت والا ہے اور کوئی بھی اس کو لعنت نہیں کر سکتا۔ کیا ہندو ریپ کرنے والوں کے بجائے سچے خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟